فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا حبیب منافقاں نو رونا زیادہ چاہیے، انہاں نو ہسنا گھٹ چاہیے، کیونکہ انہاں دا انجام بڑا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، فرمایا حبیب اگر تسی انہاں منافقاں واسطے 70 مرتبہ بھی بخشش دی دعا مانگو نا، 70 مرتبہ بھی تسی معافی مانگو، تو فرمایا حبیب اسی انہاں نو معاف کوئی نہیں کرنا ہے گا۔ اللہ فرماندا، فرمایا حبیب اے جڑا انہاں نے دکھ دیتا ہے نا صحابہ کرام نو، تے تھوڑا دل توڑیا منافقاں نے، فرمایا حبیب اگر تسی 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے نا منافقاں واسطے، تو اللہ تعالیٰ انہاں نو کوئی معاف نہیں کرے گا۔ الحمدللہ یہ جو ہم آج سبق پڑھیں گے یہ نبی پاک علیہ السلام کا آخری غزوہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زندگی میں جو آخری جنگ لڑی ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، تو یہ جو آخری غزوہ ہے یہ بڑا خاص ہے، اس کو سمجھنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو سیرت النبی کا سبق چلا رہے تھے یہ اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے، 2-3 اور لگیں گے دن انشاءاللہ، اور جس دن انشاءاللہ ہم یہ مکمل کریں گے نبی پاک علیہ السلام کا جس دن وصال ہوا اور ہمارا سیرت النبی کا یہ سبق انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا، اس دن ہم انشاءاللہ تھوڑا سا مٹھائی کا انتظام بھی کریں گے، اور بطور شکرانہ کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کی تھوڑی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا آخری غزوہ ہے۔ اصل میں ہوا ایسے تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 6 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ معاہدہ فرما لیا تھا، یہ جو کفار مکہ تھے، بھی تسی ساڈے نال جنگ نہیں کرنی، سن اور بڑے کام نے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا کفار مکہ نے۔ تو 8 ہجری میں رسول پاک علیہ السلام نے جو مکہ کی جو مطلب عرب کی جو ریڑھ ہڈی تھی نا، مکہ المکرمہ، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فتح فرما لیا۔ اب رسول پاک علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح فرمایا، اس کے آس پاس کے کچھ لوگ تھے جن کی بغاوت کا ڈر تھا کہ یار اے بندے سر چک سکتے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمانے کے فوراً بعد ان کو پہلے صاف کیا، وہ جو میں نے آپ کو غزوہ حنین پڑھ کے سنایا اور غزوہ طائف وغیرہ یہ سارے۔ تو اب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اب چونکہ آپ اندازہ کریں مدینہ طیبہ میں اسلام پھیل گیا اور قرب و جوار کے جتنے علاقے تھے سب پہ اسلام پھیل گیا، اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے بات نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ دیا تھا، حبیب هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، حبیب آپ کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، صرف یہ کہ آپ پاکستان بنا کے بیٹھ جائیں اس کے بعد چھٹی اور جی ہم نے بڑا مارکا مار لیا، جی ہم نے پاکستان، اور پاکستان بڑوں نے بنانا ہے جنہوں نے قربانی دی ہے، انہوں نے پاکستان بنا لیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اسلام کا کام کیا کیا؟ وہ تو بڑوں کی قربانی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ میں اسلام کو غالب کیا، جو قرب و جوار کے جو علاقے تھے ان کو اسلام غالب کیا، حتیٰ کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اب وہ کعبہ جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آج اس کی چھت پہ بلال حبشی کھڑے ہیں، اسلام کے غلبے کا اعلان ہو گیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی بس نہیں کی۔ حضور نے فرمایا ابھی تو وقت باقی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اجے تو گل کرنی ہے اسلام دا کم کرنا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ اور مسلمان دا کم ساری زندگی لڑنا ہی ہے، اللہ دے دین نو غالب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ساڑھے تھے انتظار ہے جی، ہاں الحمدللہ جی آج ساڑھے کا ڈش تیار ہو رہی ہے جی، اج بڑا گوشت، ہفتے کی روٹین بنائی ہوئی ہے مسلمانوں نے جی، ہفتے میں 1 دن دال پکڑنی ہے، 2 دن سبزی پکڑنی ہے، 3 دن گوشت پکڑنا ہے، بھئی یہ کام رہ گیا مسلمانوں کے۔ اقبال نے کہا نہیں کھانا پینا نہیں ہے مسلمانوں کا کام۔ وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بھیجا نا، رمضان کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے تیرا مقصد صرف کھانا نہیں ہے، بھوکا رہنا بھی تیرا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ بلاتا مسجد میں کہ کاروبار چھڑ کے، بیوی بچہ چھڑ کے، اپنے مصروف آ جا میرے کار آ جا، تاکہ تمہیں پتہ چلے بھی تیری زندگی کا مقصد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو اشارے کر رہے ہیں، بار بار۔ اچھا وطن دے نال محبت ہے، وہ جی حب الوطن من الایمان، جی وطن کی محبت تو ایمان سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وطن کی محبت نو چھڑ، آ جا حج دے موقع تے میرے کار آ جا، تاکہ تمہیں پتہ چلے تیری زندگی کا مقصد صرف وطن کی محبت کوئی نہیں ہے، اور بھی کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نمازوں کا مقصد، حج کا مقصد، روزے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ میرے بندے تو کسی اور جہان کا ہے، یہاں کا تو ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے پکے گھر بنا لیے، اچھے خاصے ٹھکانے، بہترین قسم کے کاروبار ہیں، بچوں کو سیٹ کر لیا، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ساری زندگی دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، ہم نے تو مرنا ہی کوئی نہیں ہے۔
کیونکہ آپ نے تیاری جو یہاں کی فل پٹا فل کر لی ہے، آگے کی کس نے تیاری کرنی ہے؟ تو یہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ ہر چیز فتح فرمانے کے بعد اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی موقع ہے، اب چونکہ عرب میں تو دین اسلام پھیل چکا ہے، اب باہر چلتے ہیں کیسر و کسرا کی طرف۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے روم کی طرف ایک کوچ فرمایا۔ اچھا حالت کیا تھی صحابہ کرام کی؟ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، کھجور پکی ہوئی تھی، انتہائی سخت قسم کی گرمی تھی، ابھی فصل آنے والی تھی، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ابھی صحابہ تبوک میں جانا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چانچوں کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیسے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، فرمایا تمہاری جو بھی حالت ہے، پیسے ہیں کہ نہیں ہے تمہارے پاس، تمہاری جیسی مرضی حالت ہے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جاؤ اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کرو۔ کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کس کے پاس پیسے ہیں، کس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی فصل آنے والی ہے، انتہائی سخت گرمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، فرمایا جڑی مرضی حالت ہے جاؤ، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جا کے جہاد کرو۔ حضرت صاحب 2.5 مہینے تو بچہ ہے میں مڑا یا بخار ہوئے نا، نزلہ ہوئے تو اسی طرح نماز سے چھٹی کر لینے، وہ جی بچے کی دوائیں لینے گیا ہوا تھا جی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسی مرضی حالت ہے نکلو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، فی سبیل اللہ۔ اگے اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ مال بھی، اولاد بھی، جان بھی، یہ 3 چیزیں عزیز ہے نا بندے کو، اپنی جان بھی، مال بھی، اولاد بھی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ فرما رہا ہے کہ اے تھوڑے واسطے بہتر ہے، کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے۔ قسم خدا کہ اج تک بندے نوں تو پتہ نہیں ہے کہ ساری کامیابی دراز کی ہے۔ اج دا ساڈا مقصد ہے صرف کمانا، کھانا پینا، اٹھانا، عیاشی کرنا، اپنا نام دکھانا، اور لوگ نام دکھاتے ہیں کبھی شادی کی صورت میں، کبھی ولیمے کی صورت میں، کبھی کوٹھی بنانے کی صورت میں، اور کبھی جناب مہمانوں کو افطاری کروا کے بہترین قسم کی افطاری، پتہ چلے بھی سیٹھ صاحب کو کچھ 4 پیسے ہیں۔ یہ مقصد ہے آج کے مسلمان کا۔ تو فرمایا کہ تمہارا مقصد یہ نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ اقبال کہنے کہ یا اللہ میری زندگی کا مقصد کی ہے صرف تیرے دین کا کام کرنا، بس اور کچھ بھی میرا مقصد نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اب یہ اندازہ کریں، باقی جتنے نبی پاک علیہ السلام نے غزوے کیے ہیں نا، جنگیں لڑی ہیں، اس میں اجازت تھی، ایک آپشن تھا کہ اگر آنا تو آ جاؤ، نہیں آنا تو نہ ہو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو غزوہ تھا نا، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرض ہے، کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا حبیب لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا حبیب جڑا منافق ہوئے گا نا، منافق وہی جنگ تے نہیں جائے گا، باقی جڑے مومن ہوں گے سارے جنگ تے جان گے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ جڑا بندہ بھی جہاد تے نہیں جائے گا منافق ہے، کلیئر کٹ۔ منافق آئے سن نا حضور دی بارگاہ، او جناب وہ میری بیوی نو ٹائیفائڈ تے میں تو نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، نہیں جا سکتے۔ ایک اور بندہ، حضور تانوں تو پتہ ہے میرے پیچھے مسائل نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، معاملات ہیں، تو میں نہیں جا سکتا، حضور فرمایا جاؤ۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کلیئر کر دیا تھا نا، جیڑا بندہ بھی نہیں جائے گا منافق ہوئے گا، اور اللہ تو بہتر جاندا نا کیڑا بندہ کی کر رہا۔ ایک بندہ ایڈا بغیرت سی منافق، وہ حضور دے کوڑ آیا، انہیں آ کے پتہ کی گل کی تھی، انہیں آ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی جا رہے ملک شام لڑنے واسطے، تو اتھے دیا کڑیاں بڑیاں سونیاں ہوندیاں نے ملک شام دیاں، اگر میں اتھے تواڈے نال چلا گیا نا تو میں اتھے جا کے کوئی عشق مشوقی کر لینی ہے تو ایویں کوئی کام خراب ہو جانا ہے، تو لہٰذا جڑا نا تسی مجھے چھٹی دے دیو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ اُذْلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فرمایا کہ حبیب ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹی دے دیں اس لیے کہ ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ فتنے میں کی ہے اتھے جا کے کچھ بچی نہ سیٹ کر لاواں میں، جناب وہ تسی جتے جا رہے ہو لڑنے واسطے، لڑکیاں بڑیاں سونیاں نے، تو میں جا کے اتنے کوئی پھنسا لینی ہے تو مسائل خراب ہو جانا نے، لہٰذا میں نے چھٹی دے دوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ منافق یہ کیسی باتیں کر رہے تھے۔ قسم خدا کی ایسے لوگ گولی کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے، ایسے کی بغیرت قوم۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مال لے کے آؤ، بھی مال لے کے آؤ تاکہ غزوے دی تیاری کریے، عثمان غنی، اب صحابہ کرام کی قربانی دیکھیں یہاں پہ۔ قسم خدا کی جب ہم یہاں پہ میں یہ چیزیں پڑھتا ہوں نا تو میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے،
کہ یار صحابہ کی ایسی محبت تھی. عثمان غنی کا 300 اونٹ آپ ملک شام بھیج رہے تھے تجارت کے لیے, اور سامان کے ساتھ لدا ہوا تھا. کھجورا لے جاندے سن, ادو ویچ ووچ کے پیسے لے جاندے سن. ساز و سامان کے ساتھ بھرا ہوا تھا 300 اونٹ. جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا, عثمان غنی نے پورا 300 اونٹ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا. یا رسول اللہ, اے میرے واسطے قربان قبول فرما لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ بھی تھوڑا ہے, اور مال لے کے آؤ. کئی صحابی ایسے تھے جو غریب تھے, آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے کول کوئی شے بھی نہیں ہے گی, نہ ساڑھے کول گھوڑا, نہ ساڑھے کول اٹھ ہے, نہ ساڑھے کول تلوار ہے, نہ ساڑھے کول زر ہے, اسی تو جہاد تے جا کوئی نہیں سکتے. جدو عثمان غنی ویکھیا کہ یار ہور غریب صحابہ بھی آ رہے ہیں, عثمان غنی نے 300 اونٹ ہور نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا. عرض کر دی کہ یا رسول اللہ قبول فرماؤ, 300 اونٹ ہور قبول فرماؤ. عثمان غنی ویکھیا کہ ہور غریب صاحب آ رہا ہے جنہاں کول کچھ بھی نہیں ہے. عثمان غنی نے ہور 300 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ پیش کیتا. آپ نے پھر ویکھیا کہ رسول پاک علیہ السلام پھر بھی اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا صحابہ ہور مال لے کے ہور مار. عثمان غنی نے 300 اونٹ ہور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش فرما دیتا. جناب ہے 900 اونٹ. میں تو عرض کیتا ہے کہ اس ٹائم دا جڑا ایک اونٹ سی نا, اج دی لینڈ کروزر سی, ایڈا مہنگا ترین اونٹ سی اس ٹائم دا, اور سب تو ہائی سواری ہوئی سی. لیکن عثمان غنی نے 900 اونٹ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ, اور 1000 گھوڑا. گھوڑا تو سمجھو جہاز ہی سی نا, طیارہ سی اس دور اندر. عثمان غنی نے 1000 گھوڑا, 900 اونٹ, اور ایڈے نبی پاک علیہ السلام نے پیسے دیتے نا. عثمان غنی نے ایڈے پیسے دیتے کہ رسول پاک علیہ السلام جھولی پا کے نہ کھنجال رہے سن, اور رسول پاک علیہ السلام نے جو ہاتھ چک کے فرما رہے سن کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اج تو بعد عثمان غنی جو کچھ بھی کرے گا نا اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے گا. اور رسول پاک علیہ السلام اج ہاتھ چک کے دعا کی تھی, یا اللہ میں عثمان تو راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. سبحان اللہ. عثمان صحابہ کرام دی, سبحان اللہ. صحابہ کرام نے جو قربانی دی, قسم خدا کی بے مثال ہے. اج تک ساڈے کو لوگ محفل دا نوٹ بھی 500 دا بڑا کٹ کے کٹ دینے نا, 500 دیندے تے ہیں پر پورا ہفتہ کھجلی رہ جاندی ہے. یا اور مولوی صاحب نے 500 پھڑا دیتا سی, یار نکل گیا یار, وہ 500 دی بچے دی فلانی شے آ جانی سی. مثال دے رہا ہوں, میں کسی کو میں طنز نہیں کرتا, میں ہمیشہ جنرل بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, مشترکہ بات کرتا ہوں. میں آج ہمارے ہم مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے. مدرسے میں دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. آج ہمارے جو گھر کے جو اخراجات ہیں نا, گھر کے بچوں کی فیس ہے, اور مہمانوں کی روٹی شوٹی ہے, گھر کی بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, پانی کا بل ہے, ہر چیز کا بل ہے. آج آ کے کوئی فش کا پروگرام بن جاتا ہے, جی کھانا کھانے جا رہے ہیں, جی فش کھانے جا رہے ہیں, وہ بھی اپنا کر کرا کے جناب حضرت صاحب کی 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ. اور اگر کم از کم غریب ہے تو غریب کے گھر کا 30,000 روپے دیہاڑی, کیونکہ کم از کم 1000 روپے مزدور کی, تو مزدور کے گھر کی 1000 روپے دیہاڑی, اور حضرت صاحب جو درمیانی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے گھر کا 1.5 لاکھ روپے خرچہ. اور ایم پی ایم این اے تو ان کے تو حساب ہی کوئی نہیں نا, ان کی تو مزدوروں کی تنخواہیں لاکھوں میں بنتی ہے, نوکروں کی تنخواہیں لاکھوں میں بنتی ہیں. آپ اندازہ کریں آج ہمارے ہاں گھر کے ہر چیز کے اخراجات نکلتے ہیں, لیکن ہفتے کے بعد مسجد میں آ کے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں. جب ہماری یہ حال ہے نا دین اسلام کی خدمت کے ساتھ, تو پھر دین اسلام کا حال یہی ہونا ہے جو ابھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام نے ایسے ایسے قربانیاں پیش کی اندر صاحب, سبحان اللہ. عمر بن خطاب کے دل میں جذبات آ گئے, آج جناب میں ہر کسی تو اگے حصہ ود جاؤں گا مال لے کے. عمر بن خطاب کہتے اپنے گھر دا ادھا مال چک کے لے آئے کہ یا رسول اللہ قبول فرماؤ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اپنے گھر دا سارا مال چک کے لے آئے, سارا مال. وہ ایک کینٹ دی گل ہے, خدا دے بنے, وہ کینٹ دی گل ہے, انتہائی مشکل کام میں اپنے گھر دا سارا مال چکے رسول اللہ دی بارگاہ قربان کر دیتا, سارا مال, حتیٰ کہ گھر دا جھاڑو بھی چک کے لے کے آ گئے. ایویں نہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا سی جناب ابو بکر صدیق نو, کچھ انہوں نے قربان کیتا تو ادھر سلام ہی آیا نے, ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق ما ابقیت لی اہلک, اور کار واسطے بھی کچھ ہٹ کے آیا کہ نہیں, سارا مال چک کے لے آیا ہے. ابو بکر صدیق کا جواب سنو, ما ابقیت لہم اللہ و رسولہ. عرض کی دی یا رسول اللہ میں کار والوں واسطے اللہ بھی چھڑ کے آیا تو اس دا رسول بھی چھڑ کے آیا. سبحان اللہ. حالانکہ رسول اللہ سامنے بیٹھے سن, ابو بکر صدیق کی فرمایا کہ میں رسول اللہ نے اپنے کار والوں واسطے چھڑ کے آیا, رسول اللہ نے چھڑ کے, حالانکہ رسول اللہ سامنے بیٹھے سن. اے ابو بکر صدیق دا عقیدہ سی کہ اگر حضور سامنے نہیں بھی آگے نا تو حضور علیہ السلام پھر بھی ساڑھے کو موجود نے, ٹھیک ہے نا. اس واسطے اج اسی کہنے کہ یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ, اس واسطے کہ رسول اللہ سانو جان دینے, اور اے ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے. تو یہ جناب صحابہ کرام کی قربانیاں تھی, سبحان اللہ. ایک صحابی تھے تو وہ نا
ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں سانتے، مزدوری کے دوڑ کے گئے، جا کے نا یہودی کی مزدوری کی، اور کے 1.5 کلو نا کھجورا کما کے لیا، ادیاں کھجورا بچوں کو کھلائی، ادیاں کھجورا حضور دے بارگاہ وچ، اے یا رسول اللہ قربان فرماؤ، قبول فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھجورا پھڑ کے نا این جو پورے مال دے کھلار دیتی ہیں۔ اچھا منافق بیٹھے سن کونے وچ، منافق پتہ کی گل کر رہے سن، منافق حرام خور، جدو کھجورا بھی کیا نا صحابی دا 10 کلو کھجورا، تو منافق کہنے لگ پہ لو جی بس ایندی دیر سی بس، اے جی اے روم نو جا کے فتح کرنے کے جی 10 کلو کھجورا سن، اے جی بس اے ملک شام جی فتح ہو گیا جی، بس مذاق اڑا رہے سن۔ اور جناب ابو بکر صدیق جڑا مال لے کے آ رہے سے نا واوا سارا سمارے غنی، منافق کہہ رہے سن اے ویکھو جی تے دکھاوا کر رہے ہیں، اپنی چدراہٹ وکھا رہے ہیں، اپنا نام و نشان وکھا رہے ہیں، تے جڑے صحابی تھوڑا مال لے کے آندے سن اے ایندی کسر رہ گئی سی جی بس، اے ملک شام۔ اندازہ کرو منافق کسی صورت وچ راضی نہیں ہے بغیرت، جڑا صحابی تھوڑا مال لے گیا پھر بھی اعتراض کر رہا ہے، اے جی ایندی کسر رہ گئی سی بس، جڑے صحابی واوا سارا مال لے کے آ رہے ہیں اے تے جی دکھلاوے واسطے کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے منافقاں واسطے کی اعلان فرمایا، اور دیکھو ذرا آخری ہے کہ میں انشاءاللہ پھر دعا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم، فرمایا حبیب یہ جو منافق بیٹھے ہیں یہ صدقہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا لے کے چاہے وہ زیادہ لے کے آئے، تو فرمایا حبیب یہ کیا کرتے ہیں، فیسخرون منہم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا ان منافقوں کو فرما دو سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان منافقوں کو جو حضور صحابہ کے اوپر بیٹھ کے اعتراض کر رہے ہیں، جڑا تھوڑا لے گیا پھر بھی اعتراض ہے، واوا سارا لے گیا پھر بھی اعتراض ہے، فرمایا حبیب انہوں نے فرما دیو کہ تسی صحابہ دا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تھوڑا مذاق اڑا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور اگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، فرمایا حبیب اگر تسی انہاں منافقاں واسطے 70 مرتبہ بھی بخشش دی دعا مانگو نا، 70 مرتبہ بھی تسی معافی مانگو، تو فرمایا حبیب اسی انہاں نو معاف کوئی نہیں کرنا ہے گا۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا حبیب اے جڑا انہوں نے دکھ دیتا ہے نا صحابہ کرام نو، تھوڑا دل توڑیا منافقاں نے، فرمایا حبیب اگر تسی 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے نا منافقاں واسطے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی معاف نہیں کرے گا، اس واسطے کہ اسلام دی امداد کرنا جڑا تو بہ کے مذاق اڑا رہے ہیں، فلن یغفر اللہ لہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں فرمائے گا۔ اور اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا حبیب منافقوں نو رونا زیادہ چاہیے ہے، انہوں نے ہسنا گھٹ چاہیے ہے، کیونکہ انہوں دا انجام بڑا برا ہے۔ اور اے بیٹھ کے ہس رہے نے بیٹھ کے جناب سانو چھٹی مل گئی ہے، او جی بلے بلے جی بلے اسی تو موج ہیں جی، اسی تو بچ گئے ہیں، اسی تو بچ گئے ہیں، اسی تو بچ گئے ہیں، بیٹھ کے ہس رہے سے۔ فرمایا حبیب انہوں نے کہو کہ تسی روو زیادہ تے ہسو گھٹ، تھوڑی آخرت برباد ہے۔ ٹھیک ہے نا صاحب؟ تو جڑا بندہ بھی دین اسلام تے اعتراض کرتا نا، جڑا بندہ بھی دین اسلام تے اعتراض کرتا، اور سمجھ جاؤ کہ منافقاں دے لسٹ چ ہوئے، اے جی محفل کی کرنی ہے جی، اے جی محفل کی کرنی، وہ بھی تو کم از کم اپنا حق تے ادا کرنا، کم از کم ایڈا منہ تو بڑا کے اللہ رسول دی بارگاہ تو کھلون جڑا ہو جاویں، اے جی مولوی کی کرنا ہے جی، اے جی مولوی کی کرنا ہے، وہ خدا دے بندے مولوی گیا بھاڑ وچ، مولوی کچھ نہیں کر سکتا، اپنا آپ پیش کر تو کی کیتا دین اسلام دے واسطے۔ حضرت صاحب ساڈے نسلاں گزر گیا کہ بچہ بھی حافظ نہیں ہے، اور پیو دی صورت حال ہے کہ نماز پڑھنا بھی کوئی نہیں آندی، اور اعتراض کر رہے ہیں مولوی دے ہوتے، اعتراض ہو رہا ہے دین اسلام دے ہوتے، اپنا آپ دیکھو کہ اسی دین اسلام واسطے کی دیتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل پھر اگے پڑھ کے سناواں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کیویں تشریف لے گئے غزوہ تبوک تے، اور صحابہ کرام پھر کیڑی بخ دی حالت وچ گئے، ایک دو صحابی نو حضور نے ایک ایک کھجور دیتی سی، ایک کھجور دو صحابی نو، فرمایا بھی پوری دیہاڑی وچ تانوں ایک کھجور ہی لبنی ہے، ایک گلاس دا پانی، اور حضور فرمایا کہ جڑے 18 صحابی نے 18 صحابی انہاں دے سواری واسطے ایک اونٹ ہونا ہے، ایک اونٹ 18 صحابہ واسطے، اور جانا جڑے سوار ہو سکتے ہیں اٹھتے ہون گے، باقی سارے پیدل چلن گے، یعنی 18 کلومیٹر چلن تو بعد صحابی دے اوتے بیٹھ دے واری آندی سی، اور صحابہ دے کول پیڑ واسطے پانی کوئی نہیں سی، صحابہ دے پیرے جتی کوئی نہیں سی، منافق بہ کے مذاق اڑا رہے سن کہ اے جی پیرے جتی کوئی نہیں تے جا رہے ہیں جی تبوک واسطے لڑنے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ اس حال صحابہ کرام نے جا کے جہاد کیتا ہے۔ حضرت صاحب ساڈا بچہ جنا مرضی غریب ہے، موٹر سائیکل تے ہے نا کم از کم، موٹر سائیکل تے ہے نا کم از کم سواری واسطے، صحابہ کو کوئی شے بھی نہیں سی، صحابہ نے پھر بھی جہاد لڑیا۔ انشاءاللہ میں تمہیں کل پیش کراں گا کہ صحابہ کرام نے کیویں سفر کیتا ہے۔ اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔